بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیوں اور بزرگوں، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے اور آج ہم رمضان کے آخری عشرے میں داخل ہو چکے ہیں۔ یہ وہ عظیم دن اور راتیں ہیں جن کی اہمیت قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کو عام دنوں کی طرح نہیں گزارتے تھے، بلکہ ان دنوں میں عبادت، دعا اور اللہ کی طرف رجوع میں بہت زیادہ اضافہ فرما دیتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیتے، راتوں میں عبادت میں جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ صحیح بخاری 2024، صحیح مسلم 1174۔ اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ آخری عشرہ دراصل عبادت میں زیادہ محنت کرنے کا وقت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ جب یہ بابرکت دن آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے کاموں سے زیادہ توجہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف کر دیتے تھے۔ میرے عزیز دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں خاص طور پر چند اعمال کا اہتمام فرماتے تھے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو عبادت میں گزارنے کا خاص اہتمام فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل یعنی تہجد کی نماز پڑھتے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ آخری عشرے کی راتیں سونے کے لیے نہیں بلکہ عبادت کے لیے ہیں۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف خود عبادت کرنا کافی نہیں بلکہ اپنے اہل و عیال کو بھی اس نیکی میں شریک کرنا چاہیے۔ ایک مومن کی خواہش یہ ہونی چاہیے کہ اس کے گھر کے تمام افراد اللہ کی رحمت اور مغفرت حاصل کریں۔ تیسری اہم سنت اعتکاف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں مسجد میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ اعتکاف کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان دنیا کی مصروفیات سے الگ ہو کر مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگ جائے۔ انسان مسجد میں رہ کر نماز، ذکر، تلاوت اور دعا میں اپنا وقت گزارتا ہے۔ میرے بھائیوں، آخری عشرے کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ انہی راتوں میں لیلۃ القدر بھی آتی ہے۔ یہ وہ عظیم رات ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ سورۃ القدر 3۔ علماء فرماتے ہیں کہ 1000 مہینے تقریباً 83 سال بنتے ہیں، یعنی اگر کسی مسلمان کو اخلاص کے ساتھ لیلۃ القدر نصیب ہو جائے تو گویا اسے پوری زندگی سے بھی زیادہ عبادت کا ثواب مل جاتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیلۃ القدر کو رمضان کی آخری طاق راتوں میں تلاش کرو۔ صحیح بخاری 2017، یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29 رمضان کی راتوں میں خاص طور پر عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ میرے عزیز نوجوانوں، ہمیں سوچنا چاہیے کہ پورا سال ہمیں ایسے بابرکت دن نہیں ملتے۔ رمضان کا آخری عشرہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کا وقت ہے۔ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعائیں قبول فرماتا ہے اور بہت سے لوگوں کو جہنم سے نجات عطا فرماتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان دنوں میں نمازوں کا خاص اہتمام کریں، قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کریں، کثرت سے استغفار کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور دل سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے لیلۃ القدر نصیب ہو جائے تو میں کیا دعا مانگوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دعا پڑھو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، بے شک تو معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنا پسند کرتا ہے، پس مجھے بھی معاف فرما دے۔ سنن ترمذی 3533۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ چند دن ہماری زندگی کے سب سے قیمتی دن ہو سکتے ہیں۔ ممکن ہے کہ آئندہ رمضان ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان راتوں کو غفلت میں ضائع نہ کریں،
بلکہ زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کے آخری عشرے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرمائے اور ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ بیان پسند آئے تو چینل نور اسلام 195 کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ سب لوگ رمضان کے آخری عشرے کی برکات سے فائدہ اٹھا سکیں۔ چاند تسبیح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیوں اور بزرگوں، آج رمضان المبارک کی 23ویں رات ہے۔ یہ رات رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک ہے، اور انہی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ اس لیے یہ رات ایک مومن کے لیے بہت قیمتی اور بابرکت رات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ صحیح بخاری 2017، یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29 رمضان کی راتوں میں خاص طور پر عبادت اور دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس لیے آج کی رات بھی بہت اہم ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ یہی رات لیلۃ القدر ہو۔ میرے عزیز دوستو، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کی عظمت بیان کرتے ہوئے فرمایا، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ سورۃ القدر 3۔ علماء فرماتے ہیں کہ 1000 مہینے تقریباً 83 سال بنتے ہیں، یعنی اگر کسی انسان کو لیلۃ القدر کی عبادت نصیب ہو جائے تو گویا اسے ایک پوری زندگی سے بھی زیادہ عبادت کا اجر مل جاتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان راتوں میں عبادت کا خاص اہتمام فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عبادت میں بہت زیادہ محنت کرتے تھے، راتوں کو جاگتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ صحیح بخاری 2024، صحیح مسلم 1174۔ اس حدیث سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ آخری عشرے کی راتوں کو غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے، بلکہ زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ میرے بھائیوں، اگر آج کی رات ہمیں نصیب ہو گئی اور ہم نے اخلاص کے ساتھ عبادت کر لی تو اللہ تعالی ہماری زندگی کے بہت سے گناہوں کو معاف فرما سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ لیلۃ القدر میں قیام کیا، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ صحیح بخاری 1901، صحیح مسلم 760۔ اس لیے آج کی رات ہمیں چند کام ضرور کرنے چاہیے۔ سب سے پہلے نماز کا اہتمام کریں۔ عشاء اور تراویح کے بعد نفل نماز اور تہجد پڑھنے کی کوشش کریں۔ دوسرا، قرآن مجید کی تلاوت کریں، کیونکہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے اور قرآن کی تلاوت سے دل کو سکون ملتا ہے۔ تیسرا، کثرت سے استغفار اور دعا کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، اگر مجھے لیلۃ القدر مل جائے تو میں کیا دعا مانگوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، بے شک تو معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنا پسند کرتا ہے، بس مجھے معاف فرما دے۔ سنن ترمذی 3533۔ میرے عزیز نوجوانوں، یہ راتیں ہماری زندگی کے قیمتی لمحات ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان راتوں کو موبائل، فضول باتوں یا نیند میں ضائع نہ کریں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ ممکن ہے کہ یہی رات ہماری زندگی کو بدل دے اور اللہ تعالیٰ ہماری تقدیر میں بھلائی لکھ دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کی ان بابرکت راتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرمائے اور ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ بیان پسند آئے تو چینل نور اسلام 95 کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں۔